الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کے ذمے ایک ایسی ڈیوٹی لگائی گئی جو پہلے نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اسے قرآن نے بیان کیا اور ہمیں ہماری اصلیت بتائی، ہماری حقیقت بیان کی۔ یہ بات آپ سنتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ بات عام طور پہ ہم سب سنتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے آگے کبھی میں نے بھی نہیں سنا بچپن سے کہ بھئی اتنی بڑی اگر ہمیں کوئی شان دی ہوئی ہے تو ہمیں مفت میں ہی دے دی ہے یا اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہوگی نا کہ یہ کام کرنا۔ بھئی پاکستان کا کسی کو وزیر اعظم بنایا ہے تو ویلا سونے کے لیے بنایا کہ تو ستا رہی کار، بس کھاتا پیتا رہی، موجاں کرتا رہی، پروٹوکول کے مزے لیتا رہی ہیں۔ اس سے آگے کسی نے بھی کبھی نہیں بتایا۔ تو جس نے امتیں بنائیں اور نبیوں کو پیدا کیا، اس رب سے جب پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا کنتم خیر امتن، بے شک تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو، لیکن تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ فرق ہے تم میں، میرے محبوب کی امت میں اور پچھلی امتوں میں۔ وہ اپنے لیے پیدا ہوئے کہ اپنا آپ بچا کے لے جاؤ، تو بڑی بات ہے
لیکن فرمایا تم خاتم النبیین کی امت ہو، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج ختم نبوت کا بس نعرہ لگاتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ختم نبوت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ شوقیہ نعرہ لگا دیتے ہیں، جذبہ عقیدت سے نعرہ لگا دیتے ہیں، اس کا معنی بھی معلوم نہیں۔ تاجدار ختم نبوت کا مطلب پتہ ہے؟ تاجدار ختم نبوت کے ہر غلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ نبوت کے مشن کو آگے چلائے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کور کر لیتے تھے، جو گیپ تھے انہیں فل کر لیتے تھے۔ ایک ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء اللہ نے بھیجے، اور پھر رسول بھیجے، صاحب شریعت رسول، اولو العزم رسول، انہیں کتابیں دیں، شریعت دی، احکام دیے کہ یہ آگے پہنچاؤ، لیکن وہ سب عارضی، وقتی، محدود زمان و مکان کے لیے تھے۔ اور جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی تو فرمایا حبیب انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب باقیوں کو چند زمانوں، مکانوں، قوموں، قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، اور آپ کو سارے جہانوں کی طرف بھیجا، سارے جہانوں، سارے زمانوں، سارے مکانوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ۔ ماہ ربیع الاول شریف میں اکثر ہم فضائل پہ اکتفا کرتے ہیں اور جو مقاصد ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے اس وقت تباہی، بربادی، ہلاکت، بے دینی، فسق و فجور، جہالت اور غفلت۔ عین مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں ہمیشہ اس پہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور آپ کو یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ ہمارا رب کتنا غیور ہے، بلکہ اغیر ہے۔ اس کی غیرت کا عالم کیا ہے؟ وہ کسی بدبخت کی زبان پہ اپنا نام بھی آنے نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے میرا نام لے لیا تو بخشا جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو یہ دنیا میں کسوٹیاں ہیں، معیار ہیں، پیمانے ہیں۔ حق اور باطل کو اللہ نے واضح کر کے رکھ دیا، خیر اور شر کو، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو دنیا میں۔ لیکن دیکھے گا کون؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اس لیے اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور میرے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ در گزر کا، صرف نظر کا، پردہ پوشی کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ یہود منافقین مدینہ جو تھے، یہ ان کا ایک جملہ ہے، اسے مفسرین نے، محدثین نے نقل کیا۔ منافق تھے، بے دین تھے، دشمن تھے، گستاخ تھے، حاسد تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کی صفوں میں، صحابہ کی صفوں میں بیٹھتے، نمازیں پیچھے پڑھتے، روزے ساتھ رکھتے، اور بعد میں نکروں میں بیٹھ کے کہتے وَمَا يُدْرِيهِ بِالْغَيْبِ، کہتے یہ نبی ہوتا تو اسے پتہ نہ ہوتا ہم اس کے دشمن ہیں۔ اگر اس علم غیب ہوتا تو اسے پتہ نہ ہوتا عبداللہ ابن ابی
اور اس کی جو پارٹی تھی رئیس المنافقین، وہ کہتے ہیں یہ نبی ہوتا، اس کو غیب کی خبر ہوتی تو یہ ہمیں پکڑ نہ لیتا، ہم تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو آخر وہ وقت آ گیا، وہ رب نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا کی ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا۔ جو خزانہ رب نے پوری کائنات سے، فرشتوں نبیوں سے بھی چھپا کے رکھا، اپنا جلوہ محبوب سے وہ بھی نہیں چھپایا، تو اور کوئی کیا چھپا ہوگا۔ آخر پھر وہ وقت آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچی اور کہا حضور اجازت دیں ان کی گردنیں اڑا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی ٹھہرو، اگر ہم نے ان کی گردنیں اڑائیں تو دشمن کہیں گے محمد اپنے ہی پیروکاروں کو قتل کرتا ہے، ہمارے ہی لبادے میں ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ آج یہ دور ہے کہ زہر کو شہد کہہ دو، جو زہر ہے اس کو شہد کہہ دو، اور لوگ زہر کھا رہے ہیں شہد سمجھ کر اور شہد بنا کر۔ یہ حال ہے اب اس دور میں، خیر و شر کی تمیز بھول چکے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں بار بار، جو بندہ 40 دن برائلر مرغی کھا لے نا صرف، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے پتہ ہو میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے کہ نہیں، حج کیا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کی کھائی دی ہے کہ نہیں، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی فراست ایمانی کا دیا بجھ جاتا ہے۔ تو جو سیدھا ہی حرام کھا رہا ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عبرت پکڑو، اللہ سے ڈرو، ہوش کرو، اور کم از کم مسجد میں تو ہوش کرو۔ اپنے ایمان کا چراغ روشن رکھو، پھر تمہیں غلط اور صحیح نظر آئے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے روکا تھا اسی وجہ سے کہ غیروں کو کون بتاتا پھرے گا، غیروں کو جا کے کون، وہ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، یہ اپنے بندوں کو مار رہے ہیں۔ تو دشمن کا سب سے خطرناک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہی لباس میں، ہماری ہی صفوں میں سے، ہمارے لباس اور ہمارے یونیفارم میں ہمارا دشمن ہماری صفوں میں کھڑا ہے۔ اب اس سے کیسے لڑیں گے آپ؟ سوچیں، شیطان آپ کو نماز سے روک سکتا ہے، شیطان آپ کو محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا نہیں سکتا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین، اور یہاں ایسے شیطان ہیں جو تمہاری محرابوں میں کھڑے ہو کے تمہیں 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ جی، یہاں تمہیں سکھ نمازیں پڑھا گئے، انگریز نمازیں پڑھا گئے، آن ریکارڈ ہے، تاریخ ہے تمہاری مسلمانوں، تمہاری مسلمانی پہ تماچا ہے۔ بعد میں اس نے واپس جا کے بتایا کہ میں ان کی فلانے پنڈ کی مسجد میں اتنے سال جماعت امام کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں ہوش نہیں ہے کون کھڑا ہے کون، تمہیں پرواہ نہیں، اپنی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے یہ نتائج ہیں کہ کرپٹ، کریمنل
2 نمبر بندے فراڈیے لوگ، وہ تمہاری مسجدوں میں آ کے امام خطیب مؤذن لگے، تمہیں کوئی پتہ نہیں، تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاک ہو گئے، جہنمی ہو گئے یہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے خبر ہے۔ تو قرآن نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہارا منصب ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا۔ کیا کرنا ہے؟ اور برائی سے تو بچیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 77، 78، 79، یہ کبھی ترجمے سے پڑھیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں سوائے حق بات کے غلو اور مبالغہ نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اور وہ جو تم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے ان کی خواہشوں کی پیروی مت، ان کی ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیا۔ بھٹکا ہوا آدمی چاہتا ہے باقی بھی بھٹک جائیں تو اسے اچھے لگتے ہیں، جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے بھی بھٹک جائیں۔ کیا چاہتا ہے؟ ہاں، دوسرے بھی گمراہ ہو جائیں، راہ راست سے ہٹ جائیں۔ اور فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم۔ یہ دھیان سے سن لو، یہ تمہیں مجھے نہیں امید اب قیامت تک کوئی یہ سنائے۔ اب قرآن سنانے والے مولوی قبروں میں ہیں، یہ دھیان سے سن لو، پتہ نہیں آپ قیامت تک آپ کو دوبارہ یہ کسی نے سنانا ہے کہ نہیں، باقی سب کچھ سنائیں گا۔ صاحب قرآن کا میلاد جس مقصد کے لیے ہوا ہے وہ نہیں سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جب آپ علماء کو سنیں نا، میں آج آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں، کسی بھی عالم کو، چھوٹا بڑا، عالمی، انٹرنیشنل، لوکل، میں ایک ٹپ دینے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ یہ تو مسلمان پتہ جان ہی سکتا ہے نا، جتنا ان پڑھ مرضی ہو، یہ بات وہ جان سکتا ہے۔ یہ غور کیا کرو کہ یہ مولانا نے جو پونا گھنٹہ تقریر کی ہے، اس میں کوئی آیت پڑھی ہے قرآن کی؟ میری بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد غور کیا کرو کہ کوئی حدیث پڑھی ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ بس سمجھ آ گئی ہے؟ مشکل تو نہیں بات۔ گھنٹہ ڈیڑھ پونا گھنٹہ ایک بندہ بول رہا ہے، دین بیان کر رہا ہے نا، تو دین کا پہلا ماخذ قرآن ہے اور دوسرا بولو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب تک وحی نہ آ جائے۔
ایسے لوگوں پر اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اور کیوں کی ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کی ہے کہ انہوں نے بغاوت اور سرکشی کی اور نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے. اور آخری بات کیا کہی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ نہیں کہا جو وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے، میں نہیں، ان کے درمیان جو گناہ برائیاں ہوتی تھی انہیں نہیں روکتے تھے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور کیا ہی برا فعل ہے جو یہ کرتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث سن لیں، ایک دو حدیث میں سنا دیتا ہوں، بہت ساری حدیث ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور مظلوم کی مدد، تو سمجھ آ گئی ظالم کی بھی مدد کرنی. ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے اس کو روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ نہ کر سکے تو پھر اپنی زبان سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر اپنے دل سے روکے اسے. اور یہ بندہ تب کر سکتا ہے جب وہ برائی کو برائی سمجھتا ہو، گناہ کو گناہ سمجھتا. اور یہ آخری نشانی ہے ایمان کی. ایک صحابی آئے کہا حضور مجھے کیسے پتا چلے کہ میں مومن ہوں؟ تو فرمایا جب نیکی تمہیں راحت دے اور گناہ تمہیں تکلیف دے اور کھٹکے تو سمجھو تم مومن ہو. یہ آخری نشانی ہے. اگر اس کے بعد بھی نیکی بھی نہیں اچھی لگ رہی اور برائی بھی برائی نہیں لگ رہی تو ایمان ختم ہو. یہ شعور زندہ رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور آگے فرمایا من رعا منکم منکرا فغیرہ بیدی فقد برئ، جس نے برائی کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے روکا وہ بچ گیا، اس نے نجات پائی. ورنہ یہ یاد رکھیں کوئی برائی ہو رہی ہو اور آپ کے علم میں ہو اور آپ اسے نہ روکیں اور آپ اسے برا نہ جانیں تو آپ اس برائی میں برابر کے شریک ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چلو ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں کیا؟ نہیں. یہ خاتم النبیین کا امتی ہونا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. آج کل تو یہی دور ہے کہ میں ہی بچ جاؤں تو بڑی بات ہے، مجھے کیا، کسی سے کیا لینا دینا. یہ وہی شخص کہتا ہے جس کے لیے حدیث میں فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے. بھئی ہم میں سے ہوگا تو ہماری ٹینشن ہوگی نا، اسے فکر ہوگی. بندے کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کا گھر ہے، اسے پتہ ہے میری فیملی ہے. تو اس امت کو ہمارے آقا نے فرمایا یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے جسد واحد ہوتا ہے. کسی ایک عضو کو تکلیف ہو، پیر پہ چوٹ لگے تو کہاں تک تکلیف جاتی ہے؟ کیونکہ ایک جسد ہے. اس لیے یہ کہہ کہ آپ چھوٹ نہیں سکتے. تو اب بچے گا کیسے؟ فرمایا برائی ہو رہی ہے تو اسے روکے.
ہاتھ سے روکے، اور اگر یہ نہیں تو پھر زبان سے اس کو برا کہے، اپنا حصہ ڈالے اس کو روکنے میں تو بھی بچ جائے گا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فرمایا فغیرہ بقلبہ فقد برئ، کم از کم برائی کو برائی تو جانے، غلط بات ہے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں تکلیف ہو کہ میرے رب کی نافرمانی ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حکم عدولی ہوئی، بغاوت ہوئی، لیکن ساتھ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، کیونکہ یہ ایمان کراتا ہے۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا وہ بندہ ریئیکشن کرے گا اللہ کی نافرمانی پر۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیکی کا حکم دو، اور دوسرے یہ کہ برائی سے روکو۔ برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینے سے زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مشکلیں آتی ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ بغض رکھتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ کیوں کوئی چور نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی چوری سے روکے، کوئی ڈاکو نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ڈاکے سے روکے، کوئی بدکار نہیں چاہتا مجھے کوئی بدکاری، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ 2 سال کا رینگنے والا فرش پہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں انگاروں سے کھیلوں یا سوچ میں انگلی ڈالوں تو میری ماں بھی مجھے روکے، اسے برا لگتا ہے نا بچہ۔ یہ انسان کی فطرت ہے، الانسان حریص لما منع، جس چیز سے منع کیا جائے ادھر جائے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس لیے یہ شعور بہت ضروری ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم، یہ ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے، اسناد صحیح کے ساتھ ائمہ نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یہ بڑے دھیان سے سمجھیں اس بات کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کل مئسم من الانسان صلاۃ کل یوم، بندہ سمجھتا ہے میں نے اس سر سے پیر تک نے نماز پڑھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر انسان کے ہر عضو پر روزانہ ایک نماز لازم ہے، صلاۃ کا لفظ ہے۔ تو صحابہ حیران، فقال رجل من القوم ھذا من اشد ما انبأتنا به، ایک صحابی تڑپ اٹھے کہ حضور آج تک جتنے حکم دیے گئے ان میں سب سے حکم یہ سخت حکم یہ ہے کہ ہر عضو کیسے نماز پڑھے گا، ہاتھ بھی نماز پڑھے، آنکھ بھی نماز پڑھے، کان بھی نماز پڑھے، دماغ بھی، سر کا ہر بال بھی۔ وہ تڑپ گئے نا کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صلاۃ، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صلاۃ ہے، یعنی صدقہ ہے، ذکر ہے، یہ نفلی نماز کی طرح ہے۔ یہ جب ادا ہو گیا تو تمہارے وجود کا صدقہ نکل گیا۔ یہ صدقہ صرف منگل کو گوشت پھینکنا نہیں ہے، ہر روز صحیح مسلم میں ہے 360 صدقہ ہر جوڑ کا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ 360 جوڑ ہے نا، یہ سائنس تو اب پہنچی، لیکن مدینے والے 14 سال پہلے ہر بندے کے پورے وجود میں 360 جوائنٹس ہیں، تو فرمایا اس ہر جوڑ پہ ایک صدقہ ہے، وہ روزانہ دے دے، روز کا روز کلیئر ہے، پاک ہے۔ تو وہ ضروری نہیں پیسوں کا وہ صدقہ نہیں آتا، فرمایا جب نیکی کا حکم دو گے ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، برائی سے روکو گے دوسرے کا ہو گیا، پھر فرمایا وَحَمْلُكَ عَنِ الضَّعِيفِ صَلَاةٌ، کوئی ضعیف کمزور جا رہا ہے اس کا بوجھ اٹھا لو، یہ بھی صلاۃ ہے۔ کسی کا سامان گر گیا جاتے ہوئے سڑک پہ پھیل گیا ہے، اٹھوا دو اس کا سامان، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔
یا اٹھا کے گھر تک پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ۔ ایک مثال حدیث پاک میں ہے، اس پر پھر زیادہ تفصیل میں بات کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے سمجھا دیا ہے کہ حد ہو گئی، اس سے زیادہ کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کشتی کی مثال دی۔ ایک کشتی جا رہی ہے، ایک سفینہ جا رہا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، 2 منزلہ سفینہ ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، ایک اوپر والی چھت پہ لوگ ہیں، کچھ نیچے ہیں۔ وہ جو اوپر والے ہیں انہیں بار بار پانی لینے کے لیے نیچے آنا پڑتا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کشتی میں سوراخ ہی کر دیں تاکہ سیدھا ہی پانی ادھر آئے، بار بار جو لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے۔ تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا پانی لینے کے لیے، اور حقیقت میں وہ کیا کر رہے تھے؟ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، حقیقت میں یہ کر رہے تھے۔ تو فرمایا اگر وہ دوسرا گروپ تماشائی بن کے بیٹھا رہے تو دونوں ڈوب گئے، اور اگر ایک اس سوراخ والے کا ہاتھ پکڑ کے روک دے تو دونوں بچ گئے۔ تو آج جو ہو رہا ہے یہاں، جس طرح کا شر یہاں پھیلا ہوا ہے، اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ، دونوں بچ سکتے ہیں۔ اگر برائی کو روک دیں، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں، گناہگار نافرمان کو، ایک ہوتا ہے ایک آدھ گناہ اور جرم، ایک ہوتا ہے پلانڈ کرائم، مسلسل بار بار کسی آڑ میں یہ حرکتیں۔ یہاں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی باتیں یہاں ہم نے سنی ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہیں، اور بھی ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات۔ تو اس سے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور باطل میں تمیز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد